یہ چیخ ایک عام عورت کی تھی، ایک قیدی عورت کی، جسے بچانے کے لیے اپنے زمانے کا سب سے بڑا ریسکیو مشن شروع ہوا۔ ایسا مشن جس نے ہندوستان کے دروازے توڑ دیے، جو کام سکندر اعظم سے نہیں ہو سکا، جو بڑے بڑے فاتح نہیں کر پائے، وہ کر دیا ایک 17 سال کے لڑکے نے۔ فاتح سندھ، اسے باب الاسلام یعنی ہندوستان میں اسلام کا دروازہ بنانے والا محمد بن قاسم، جسے آج ہم ایک ہیرو مانتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں وہ ہیرو نہیں، ولن تھا۔ وہ کسی مظلوم کو بچانے نہیں آیا تھا، بلکہ وہ تو اہل بیت کا دشمن تھا، ان کے لوگوں کو مارنے آیا تھا۔ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، دریچہ ہے نا، یہ سب ہم بتائیں گے آپ کو محمد بن قاسم پر اب تک کی سب سے کمپریہنسو ڈاکیومنٹری میں۔ اس میں وہ بھی ہوگا جو تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے، وہ بھی پیش کریں گے جو نہیں لکھا، اور آخر یہ بھی جانیں گے کہ مسلم تاریخ کے بڑے فاتحین میں سے ایک، وہ کہ جس نے سندھ سے لے کر پنجاب تک سارا علاقہ فتح کر لیا تھا، ایک بھیانک انجام سے کیوں دوچار ہوا۔ اور یہ کہانی جاننا اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ ہماری کہانی ہے۔ لیکن ایک منٹ، ہم نے کہنا چھوڑ دیا تو آپ لوگوں نے تو سبسکرائب کرنا ہی بند کر دیا، یہ کیا بات ہوئی؟ ہمیں بھی اچھا نہیں لگتا کہ چینل سبسکرائب کرنے یا ویڈیو لائک اور شیئر کرنے کا کہیں، کیونکہ ویڈیوز اچھی ہوں گی تو لوگ خود سبسکرائب اور شیئر کریں گے۔ لیکن بھائی، آپ لوگوں نے تو سبسکرائب کرنا بالکل ہی چھوڑ دیا ہے، ایسا نہ کریں، یہ آپ لوگوں کا چینل ہے، آپ سبسکرائب نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ تو چلیں اب ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تاریخ کا اور جیو پالیٹکس کا ایک بنیادی رول سمجھ لیں۔ جب دو ملکوں کی، دو ریاستوں کی سرحد آپس میں ملے گی تو ان میں ٹکراؤ لازمی ہوگا۔ 1000، 2000، 3000 سال پہلے، بلکہ آج بھی یہ اصول اپنی جگہ موجود ہے۔ کوئی ملک اپنے پڑوسی سے خوش نہیں ہوتا۔ یقین نہیں آتا تو خود دیکھ لیں، پاکستان کے افغانستان اور ہندوستان کے ساتھ کیسے ریلیشنز ہیں۔ ہندوستان پاکستان اور بنگلہ دیش کے ساتھ کیا کرتا ہے، پھر بنگلہ دیش کے برما سے ایران اور ترکی، آرمینیا اور ترکی، آرمینیا، آذربائیجان، عراق، کویت، یہ ایک بہت بہت لمبی لسٹ ہے جس میں آپ کو صاف نظر آئے گا کہ پڑوسی ملکوں کے بیچ ایک کشمکش ہمیشہ رہتی ہے۔ اس کی وجہ بالکل سمپل ہے، جب دو ملکوں کی سرحدیں ملتی ہیں تو اصل میں وہ بارڈر ایریاز کے ریسورسز میں حصے دار بن جاتی ہیں۔ اب چاہے وہ منرل ریسورسز ہوں یا ہیومن، یا پھر لگان ہو، ٹیکس ہو، جو بھی ہو، اس کو ملے گا جس کا اس علاقے میں اقتدار ہوگا۔ اس لیے ٹکراؤ تو ہوگا، اور یہ تب تک ہوتا رہے گا جب تک کہ کوئی بہت بڑا فزیکل بیریئر نہیں آئے گا۔ اب آپ کہیں گے ہمارا موضوع تو محمد بن قاسم ہے، یہ کون سا ہسٹری کا لیکچر شروع ہو گیا؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ جب خلافت راشدہ میں موجودہ ایران فتح ہوا تو یہ بات یقینی تھی کہ اب یہ حکومت وہاں تک جائے گی جہاں تک فزیکلی اور نیچرلی جا سکے گی، اور مشرق کی طرف سب سے بڑا فزیکل اور نیچرل بیریئر تھا دریائے سندھ۔ آج کے ماڈرن دانشور تو کہیں گے کہ نہیں، یہ عرب سامراج کی ہوس تھی، لیکن بھائی، تاریخ جذبات سے نہیں، جیو پالیٹکس کے اصولوں پر چلتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خلافت راشدہ کے دنوں میں ہی سندھ کی طرف کیمپینز شروع ہو گئی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں حکم اور مغیرہ بن ابی عاص ایک مہم لے کر سندھ آئے تھے۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے دور میں بھی مختلف کیمپین سندھ کی طرف آئیں، اور یہ مہمات چلتی رہیں، لیکن کچھ کامیابیوں کے باوجود ریجن میں مسلمانوں کے قدم مضبوط نہیں ہوئے، یہاں تک کہ وہ واقعہ پیش آیا جس کے ساتھ ہم نے ویڈیو کا آغاز کیا تھا۔ ہوا یہ تھا کہ سراندیپ یعنی موجودہ سری لنکا سے بحری جہازوں کا ایک قافلہ عراق جا رہا تھا، لیکن سمندری طوفان آ گیا جس کی وجہ سے راستہ بھٹکتے ہوئے یہ جہاز سندھ کے ساحل پر آ پہنچے۔ یہ 8ویں صدی کے بالکل سٹارٹ کی بات ہے، جب زمین پر تو مسلمانوں کا راج تھا ہی، لیکن سمندروں میں بھی وہ ایک بڑی پاور تھے۔ مسلمان تاجروں کے جہاز تو چین تک جاتے تھے۔ یہ بھی ایسے ہی کچھ جہاز تھے جو سری لنکا کے راجا کی جانب سے دمشق کے خلیفہ کے لیے کچھ تحفے بھی لے کر جا رہے تھے، لیکن طوفان نے انہیں دیبل شہر کے قریب لا پھینکا۔ یہ دیبل کہاں تھا؟ سمجھیں، موجودہ شہر کراچی اور ٹھٹا کے درمیان۔ یہیں پر کچھ پائریٹس نے ان کے جہاز لوٹے، مردوں کو قتل کیا اور خواتین اور بچوں کو قیدی بنا لیا۔ اس ہنگامے کے دوران افراتفری کے بیچ جب ایک خاتون کو پکڑا گیا
تو انہوں نے آخری امید کے طور پر آواز لگائی، حجاج ہماری مدد کر۔ اب یہ حجاج کون تھا؟ یہ وہ بندہ تھا جس کا نام سن کر بڑے بڑے کانپتے تھے۔ سمجھے، یہ تاریخ کے ظالم ترین لوگوں میں سے ایک تھا اور اسلامی تاریخ کا سب سے کنٹروورشل کریکٹر بھی۔ یہ وہی حجاج ہے جس نے کبھی مکہ مکرمہ پر بھی حملہ کیا تھا، جس نے زبیری خلافت کا خاتمہ کیا تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو شہید کیا تھا، اہل بیت کو ایذائیں دیں، تکلیفیں دی، عراق میں بنو امیہ کا ایک ظالم جابر گورنر۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ نہ کوئی بندہ مکمل طور پر خیر کا مجموعہ ہوتا ہے، نہ مجسم شر ہوتا ہے۔ کچھ لوگ 99% بیڈ بھی ہوں تو ان سے بھی 1% خیر کا کام لے ہی لیا جاتا ہے۔ تو حجاج کے ظالم ہونے میں کوئی شک اور شبہ نہیں، لیکن اس کا سندھ سے ڈائریکٹ کنیکشن ضرور ہے۔ جب اسے پتہ چلا کہ اس طرح کا واقعہ ہوا ہے اور پکڑے جانے سے پہلے ایک لڑکی نے مدد کے لیے اسے پکارا تھا تو وہ فوراً بول اٹھا، لبیک۔ آخر حجاج جیسے بندے کے جذبات اتنے کیوں بھڑک رہے تھے؟ اس کی دو وجوہات ہیں۔ مسلم ورلڈ کے اندر جو کچھ ہو رہا تھا وہ اس کا انٹرنل میٹر تھا، لیکن سندھ کا محاذ فورن افیئر تھا۔ آج ہی دیکھ لیں، پاکستان میں ہمیں ایک دوسرے سے ہزار اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن اگر خدا نہ خواستہ کوئی باہر سے حملہ آور آ جائے تو ہم سب ایک ہیں۔ سمجھے، یہی معاملہ ہو گیا۔ پھر ریڈ آف دی اسٹیٹ کا بھی سوال تھا۔ مسلمانوں کے لیے عریبین سی ایک اہم ٹریڈ روٹ تھا۔ اگر اس روٹ پر کوئی حملے کرے، لوگوں کو لوٹنے لگے، تو اس پر ریاست تو ضرور اٹھے گی، چاہے حجاج بن یوسف جیسا ظالم آدمی ہی حکمران کیوں نہ ہو۔ جو اپنوں کو نہیں بخشتا تھا، اس سے یہ امید لگانا کہ وہ اس حرکت پر کچھ نہیں کرے گا، بہت ہی بڑی بیوقوفی تھی۔ لیکن ایک منٹ، کچھ لوگ پائریٹس والے واقعے کو ریجیکٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ راجہ داہر کے ہاں سادات کے کچھ لوگوں نے پناہ لی تھی، اور کیونکہ حجاج اہل بیت کا دشمن تھا اس لیے انہیں ختم کرنے کے لیے اس نے سندھ پر حملے کا حکم دے دیا۔ کیا یہ بات سچ ہے؟ اس کے دلائل کیا ہیں؟ سندھ کی تاریخ پر سب سے پرانی اور بڑی کتاب چچ نامہ ہے، جو بتاتی ہے کہ راجہ داہر کے دربار میں واقعی کچھ عرب موجود تھے، لیکن وہ سادات نہیں تھے۔ اس کتاب میں 2 عرب بھائیوں کا ذکر ملتا ہے جو مکران میں بنو امیہ کے ایک گورنر سعید بن اسلم کو قتل کر کے بھاگ گئے تھے اور راجہ داہر نے انہیں پناہ دی تھی۔ اس کے علاوہ کوئی سورس موجود نہیں ہے جو اس بات کی کنفرمیشن دے سکے کہ سندھ کی کیمپین اصل میں سادات کے خلاف تھی۔ بہرحال حجاج نے علافی برادرز کو حوالے کرنے کے لیے راجہ داہر کو خط لکھا۔ اس نے کہا، یہ بندے میرے پاس نہیں ہیں۔ پھر نئے قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا تو جواب دیا، قزاق اس کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ ایک کے بعد دوسرے جواب نے حجاج کو موقع دے دیا۔ اس نے خلیفہ ولید بن عبد الملک سے اجازت لی اور پہلی کیمپین سندھ کی طرف بھیج دی، جسے لیڈ کر رہا تھا عبید اللہ بن نبہان السلمی۔ یہ مہم بری طرح ناکام ہوئی، بلکہ عبید اللہ خود بھی اس میں مارا گیا۔ پھر 3000 سپاہیوں کے ساتھ دوسرا لشکر بھیجا گیا بدیل بن تحفہ کی قیادت میں، وہ بھی ہار گیا اور سپہ سالار بھی مارا گیا۔ خلیفہ کی طرف سے آرڈر آیا کہ اب مزید کوئی لشکر سندھ کی طرف نہیں جائے گا، لیکن 2 ناکامیوں سے حجاج کی ایگو بری طرح ہٹ ہوئی تھی۔ اس نے سندھ کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا۔ خلیفہ سے وعدہ کیا کہ کیمپین پر جتنی بھی لاگت آئے گی میں اس کا ڈبل خزانے میں جمع کرواؤں گا، اور پھر ایک کہیں بڑی اور آرگنائز کیمپین کا آغاز کیا۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ سندھ کی مہم کا بنیادی مقصد سادات کو پکڑنے کے لیے نہیں تھا، بلکہ شاید قیدیوں کی رہائی بھی نہیں تھا۔ اس کا مقصد تھا اکانومی کو مضبوط کرنا، ٹریڈ روٹس کو بچانا، اور اس کے لیے حجاج نے اپنا بندہ لشکر کے ساتھ بھیجا، اپنے قبیلے کا، اپنا رشتہ دار، کوئی تجربہ کار جرنیل نہیں، صرف 17 سال کا لڑکا۔ آخر حجاج نے اس مشن امپاسبل کے لیے ایک بچے کو ہی کیوں چنا؟ حجاج ظالم تھا، جابر تھا، لیکن ایک بات سمجھ لیں، وہ بیوقوف بالکل نہیں تھا۔ سندھ کے لیے 2 کیمپینز ناکام ہونے کے بعد تو اسے اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ اس مہم کے لیے ایسے کمانڈر کی ضرورت تھی جو صرف بہادر نہ ہو بلکہ انٹیلیجنٹ بھی ہو، صرف تلوار چلانا نہ جانتا ہو، اسے پالیٹکس کرنا بھی آتی ہو۔ دربار میں تو بڑے بڑے جنرل موجود تھے، وہ کہ جنہوں نے سب کو لتاڑ کر بنو امیہ کا جابرانہ راج قائم کیا تھا، جنہوں نے اپنی داڑھیاں دھوپ میں نہیں جنگ کے میدانوں میں سفید کی تھیں۔ لیکن حجاج نے سب کو چھوڑ کر ایک 17 سالہ لڑکے کو چن لیا، اپنے داماد محمد بن قاسم کو، ایک لڑکا جس کی ابھی مونچھیں بھی ٹھیک سے نہیں نکلی تھیں۔
وہ راجہ داہر کی ہاتھیوں والی فوج کا مقابلہ کرے گا؟ یہ فیصلہ تو بیوقوفانہ لگتا تھا، لیکن حجاج نے یہ رسک لیا۔ کیوں؟ ایک تو 2 کیمپینز ناکام ہونے کے بعد اب سندھ کی مہم بہت اہمیت اختیار کر گئی تھی، اور یہ بات طے تھی کہ وہاں جو جیتے گا بہت آگے جائے گا۔ یہ اس کے داماد کے لیے بہترین اپورچونٹی تھی۔ دوسرا، حجاج نے محمد بن قاسم میں 3 چیزیں دیکھ لی تھیں جو کسی اور میں نہیں تھیں۔ پہلی وجہ، غیر معمولی ٹیلنٹ۔ محمد بن قاسم کوئی عام نوجوان نہیں تھا، وہ بچپن سے ہی حجاج کی نگرانی میں تھا۔ اسے فوج کے بہترین جنرلوں سے تربیت ملی تھی، اور 16 سال کی عمر میں ہی، جی ہاں، صرف 16 سال کی عمر میں وہ فارس جیسے مشکل علاقے کا حاکم تھا۔ اس نے ثابت کر دیا تھا کہ اس کا دماغ اس کی عمر سے بہت بڑا ہے۔ دوسری وجہ، مکمل وفاداری۔ محمد بن قاسم رشتہ دار ہی نہیں تھا، وہ حجاج کی پروڈکٹ بھی تھا۔ اس کی وفاداری کسی قبیلے یا کسی اور جنرل سے نہیں تھی، اس کی وفاداری صرف اور صرف حجاج بن یوسف سے تھی، اور حجاج یہ بات جانتا تھا کہ یہ لڑکا اس کے ہر حکم پر آنکھ بند کر کے عمل کرے گا اور اس کے فیصلوں پر سوال نہیں اٹھائے گا۔ یعنی وہ ایسا کمانڈر تھا جس پر حجاج 100% بھروسہ کر سکتا تھا۔ تیسری اور سب سے اہم وجہ، نیا خون، نئی سوچ۔ محمد بن قاسم میں اور باقی جنرلوں میں وہی فرق تھا جو آج کے بومر یا ملینیلز اور جین زی میں ہے۔ پرانے جنرل روایتی طریقوں سے لڑتے تھے، اس لیے سندھ میں 2 مرتبہ ناکام بھی ہوئے، لیکن محمد بن قاسم نئی نسل کا تھا۔ وہ ماڈرن ٹیکنالوجی کو بھی سمجھتا تھا اور سائیکولوجیکل وارفیئر کو بھی اہمیت دیتا تھا، اور حجاج کو پتا تھا کہ داہر کو ہرانے کے لیے صرف تلوار نہیں، دماغ بھی چاہیے۔ اور پھر محمد بن قاسم کو ایک کیپیبل آرمی بھی دی گئی، 6000 بہترین شامی سپاہی، ان کے ساتھ ہزاروں اونٹوں پر لدا ہوا سامان بھی تھا، اور سب سے بڑھ کر ایک سیکرٹ ویپن بھی تھا، ایک دیو ہیکل منجنیک یعنی کیٹاپلٹ، جس کا نام تھا العروس یعنی دلہن۔ یہ اتنی بڑی تھی کہ اسے چلانے کے لیے 500 آدمیوں کی ضرورت پڑتی تھی۔ یہ فوج 2 حصوں میں تقسیم کی گئی، ایک حصہ مکران کے ساحل کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتا رہا، اور باقی سمندر کے راستے دیبل پہنچے۔ یہ ایسی کوارڈینیٹڈ اسٹریٹجی تھی جو اس دور میں بہت کم دیکھی جاتی تھی، اور اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی چھوٹی موٹی مہم نہیں تھی، یہ ایک مکمل لینڈ اینڈ سی انویژن تھی۔ بہرحال اب ایک بہت بڑی فوج اپنے نوجوان سپہ سالار کے ساتھ دیبل کی دیواروں کے سامنے کھڑی تھی، ایک عظیم قلعہ جس کے اوپر ایک بہت بڑا جھنڈا لہرا رہا تھا، ایسا جھنڈا جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جب تک یہ سلامت ہے دیبل فتح نہیں ہو سکتا۔ دیبل کا قلعہ سندھ کا گیٹ وے تھا، قزاقوں کا گڑھ بھی اور راجہ داہر کی طاقت کی علامت بھی۔ اگر دیبل میں ناکامی ہوتی تو یہ مہم پہلے ہی لیول پر ختم ہو جاتی۔ راجہ داہر کی فوج کو یقین تھا کہ عرب کے یہ بدو ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، جن کی کوئی کیمپین آج تک کامیاب نہیں ہوئی، اب کہاں سے ہوگی؟ پھر ایک اور وجہ سے بھی دیبل کی فوج کو یقین تھا کہ انہیں کوئی نہیں ہرا سکتا، وہ تھا شہر کے بیچ سب سے بڑے مندر کے اوپر لگا 40 گز کا جھنڈا۔ یہ صرف جھنڈا نہیں، یہ ان کا عقیدہ تھا۔ ان کے پنڈت کہتے تھے کہ جب تک یہ جھنڈا سلامت ہے دیبل کو کوئی فتح نہیں کر سکتا۔ اب یہ فزیکل کے ساتھ ساتھ ایک سائیکولوجیکل وار بھی بن گئی تھی۔ محمد بن قاسم سمجھ گیا تھا کہ قلعے کی اصل طاقت پتھروں میں نہیں، اس وہم میں ہے جسے سب سے پہلے ختم کرنا ہوگا۔ تو جیسے ہی دیبل کا محاصرہ شروع ہوا، سیکرٹ ویپن نکال لیا گیا، العروس سامنے آ گئی۔ یہ منجنیق سمجھے اپنے زمانے کی ہیوی آرٹلری تھی۔ اب محمد بن قاسم کا حکم تھا، مجھے شہر کی دیوار نہیں گرانی، مجھے وہ جھنڈا گرانا ہے۔ یہ بہت ہی مشکل کام تھا۔ شہر کے بیچ سب سے اونچی جگہ پر لگا یہ جھنڈا کیسے گرایا جا سکتا ہے؟ یہ ایسے ہی تھا جیسے آج کوئی اپنی بندوق سے اڑتے ہوئے ڈرون کو گرانے کی کوشش کرے، لیکن ناممکن کے آگے ہی تو جیت ہوتی ہے۔ منجنیق کو سیٹ کیا گیا، آپٹیمم اینگل، ٹریجیکٹری، ویریبلز سب کچھ ذہن میں رکھتے ہوئے ایک فارمولا بنایا گیا، اور پہلا پتھر لانچ ہوا، نشانہ مس ہو گیا، دوسرا وہ بھی نہیں لگا۔ کچھ ٹرائل اینڈ ایرر کے بعد بالآخر تیسرے یا چوتھے پتھر کے ساتھ تاریخ بدل گئی۔ پتھر سیدھا جھنڈے کے ڈنڈے پر لگا، اور یہ عظیم جھنڈا نیچے زمین پر گر گیا۔ قلعے کے اندر ماتم کا سماں پیدا ہو گیا، کیونکہ ان کا عقیدہ ٹوٹ چکا تھا، حوصلہ ختم ہونے لگا۔
اور یہی وہ لمحہ تھا جس کا محمد بن قاسم کو انتظار تھا۔ اس نے فوراً فائنل اسالٹ کا آرڈر دیا۔ اب دشمن فوج لڑ نہیں رہی تھی، بھاگ رہی تھی۔ زیادہ دیر نہیں لگی، مسلمان قلعے میں داخل ہو گئے اور کچھ ہی گھنٹوں میں دیبل سندھ کا پہلا قلعہ فتح ہو گیا، اور یہیں سے وہ قیدی بھی مل گئے، وہ مسلمان عورتیں اور بچے جن کی پکار پر یہ لشکر آیا تھا۔ یہ کامیابی سندھ میں محمد بن قاسم کا پہلا اور اہم ترین اسٹیپ تھی۔ اس کے بعد تو وہ آگے بڑھا اصل جنگ کے لیے۔ اب محمد بن قاسم کا مقابلہ ہونا تھا راجہ داہر سے، جو اس کا انتظار کر رہا تھا اروڑ کے میدان میں۔ سن 712 عیسوی 93 ہجری فال آف دیبل کے بعد محمد بن قاسم طوفان کی طرح آگے بڑھا۔ نیرون کوٹ یعنی موجودہ حیدرآباد اور سیون جیسے شہروں نے بغیر لڑے ہی ہتھیار ڈال دیے۔ یہاں لوگ محمد بن قاسم کی تلوار سے زیادہ اس کے انصاف سے متاثر ہوئے۔ وہ جہاں جاتا امن کا پیغام دیتا، لیکن سندھ کا بادشاہ راجہ داہر ابھی زندہ تھا۔ اس کے ختم ہونے تک سب کچھ ٹیمپرری تھا۔ آخری اور سب سے بڑی جنگ کی تیاریاں ہونے لگیں۔ سندھ کی راجدھانی اروڑ میں راجہ داہر کی پوری طاقت موجود تھی، 50,000 تربیت یافتہ سپاہی، اور سب سے بڑا ہتھیار اس کا غرور، سینکڑوں جنگی ہاتھی بھی۔ سمجھے، یہ اس دور کے ٹینک تھے۔ ان ہاتھیوں کو لوہے کی زریں پہنائی جاتی، ان کی سونڈوں اور دانتوں پر خنجر لگائے جاتے، اور ان کے اوپر تیر انداز بیٹھتے جو پورے میدان کا 360 ڈگری کا ویو لیتے اور ہائی وینٹیج پوائنٹ سے جسے چاہتے نشانہ بنا سکتے تھے۔ محمد بن قاسم نے اروڑ کا 10 دن تک محاصرہ کیا، تب کہیں جا کر راجہ داہر پہلی مرتبہ باہر نکلا، مکمل زرہ بختر پہنے، اپنے دیوہکل سفید ہاتھی پر سوار ایک شاندار لشکر کے ساتھ۔ عرب گھوڑوں نے تو کبھی ہاتھی دیکھے ہی نہیں تھے، ان دیو جیسے جانوروں کی بو اور چنگاڑ سے ہی بدکنے لگے۔ راجہ داہر کو اپنی جیت کا پکا یقین تھا، اور حقیقت یہ ہے کہ محمد بن قاسم کو بھی ہاتھیوں کی وجہ سے اندازہ ہونے لگا تھا کہ دو بدو لڑائی میں عرب لشکر مارا جائے گا۔ اس لیے اس نے اپنی فوج کو ایسا پلان دیا جو اس ریجن کے لیے بالکل نیا تھا۔ سمجھے، کیمیکل وارفیئر کی ابتدائی فارم تھی۔ محمد بن قاسم نے اپنے بہترین تیر اندازوں کو بلایا اور حکم دیا کہ کپڑے کے ٹکڑوں کو نفت میں بھگویا جائے اور تیروں کی ٹپ پر لپیٹ کر مارا جائے۔ یہ نفت کیا تھا؟ سمجھیں، آج کے زمانے کا مٹی کا تیل، جس سے اس نے بنائے فلیمنگ ایروز۔ نشانہ بازوں کو آرڈر تھا کہ دشمن کی فوج کو مت دیکھیں، صرف ہاتھیوں کی سونڈوں کو نشانہ بنائیں۔ جب جنگ ہوئی تو گھمسان کی ہوئی، اتنی خوفناک کہ ایک موقع پر ایسا لگا کہ یہ لشکر بھی پچھلے لشکروں کی طرح ختم ہو جائے گا۔ سورج غروب ہو رہا تھا، مغرب کا وقت قریب تھا، جنگ فیصلہ کن موڑ پر کھڑی تھی، اور پھر وہ مومنٹ آ گیا جس کی وجہ سے تاریخ بدل گئی۔ یہ کسی ماہر تیر انداز کا نشانہ تھا یا محض ایک اتفاق کہ ایک آگ والا تیر سیدھا راجہ داہر کے ہاتھی پر لگی پالکی میں جا گرا۔ ہاتھی گھبرا کر دریا کی طرف بھاگا، یعنی عین اس طرف جہاں مسلمانوں کا لشکر تھا۔ اس کے ہاتھی پر تیروں کی بارش تیز ہونے لگی، اور انہی میں سے ایک تیر راجہ داہر کے گلے میں جا لگا۔ سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے راجہ داہر کی حکومت کا بھی سن سیٹ ہو گیا۔ بادشاہ کی موت کی خبر پھیلی تو سندھ کی فوج میں افراتفری پھیل گئی، اور کچھ ہی دیر میں محمد بن قاسم کا لشکر جیت گیا۔ یہ رمضان کی 11 تاریخ تھی، سن 93 ہجری، جولائی 712 عیسوی، جب سندھ کا دروازہ کھل گیا ہمیشہ کے لیے۔ لیکن یاد رکھیں، اصل امتحان تلوار اٹھانے میں نہیں، تلوار رکھنے میں ہوتا ہے۔ کیا محمد بن قاسم ایک عام حملہ آور کی طرح لوٹ مار کرے گا، قتل عام کرے گا، لوگوں کو غلام بنائے گا، یا پھر وہ دلوں کو جیتنے کی کوشش کرے گا؟ 17 سال کے محمد بن قاسم نے اروڑ کی جنگ جیتنے کے بعد کیا کیا؟ اپنی تلوار نیام میں ڈالی اور اعلان کر دیا کہ جو لڑے گا مارا جائے گا، لیکن جو ہتھیار ڈالے گا اس کی جان، مال اور عبادت گاہ سب محفوظ رہیں گی۔ یہ اس دور کے ہند اور سندھ کے لیے ایک انقلابی بات تھی۔ تب تو ایسا نہیں ہوتا تھا۔ اروڑ سے پہلے برہمن آباد میں بھی محمد بن قاسم نے یہی کیا۔ برہمن آباد وہ شہر ہے جسے مسلمانوں نے منصورہ کا نام دیا، اور آج بھی اس کے کھنڈرات
ٹنڈو آدم اور سانگڑ کے درمیان موجود ہیں۔ اس شہر کے ہندوؤں نے اپنے مندروں کی حفاظت کے لیے محمد بن قاسم سے درخواست کی، جس پر اس نے اعلان کر دیا کہ مندروں کو وہی حیثیت حاصل ہوگی جو ہمارے ملک میں مسیحی گرجوں اور یہودی عبادت خانوں کو ہے۔ محمد بن قاسم ثابت کر رہا تھا کہ وہ کوئی جنگجو نہیں، ایک اسٹیٹس مین ہے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ سلطنتیں تلوار سے نہیں، انصاف سے قائم رہتی ہیں۔ پھر ایک اور حیران کن اسٹیپ بھی اٹھایا۔ راجہ داہر کے دور میں ٹیکس وصول کرنے والے کون تھے؟ ہندو براہمن۔ محمد بن قاسم نے انہیں کہا، آپ لوگ پہلے بھی یہ کام کرتے تھے، اب بھی یہ کام آپ ہی کریں گے۔ اس نے مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان کوئی فرق نہیں رکھا، صرف اور صرف میرٹ دیکھا، کیونکہ وہ خود بھی صرف رشتہ داری نہیں، میرٹ کی وجہ سے بھی اس فوج کا سالار بنا تھا۔ اور محمد بن قاسم کے اس رویے کا رزلٹ کیا نکلا؟ سندھ کے عوام جو راجہ داہر سے تنگ تھے، محمد بن قاسم کو اپنا لبریٹر سمجھنے لگے، سیویئر سمجھنے لگے، یہاں تک کہ جب محمد بن قاسم واپس گیا تو سندھ کے مقامی ہندو اور بدھ رو پڑے۔ کچھ شہروں میں تو لوگوں نے اس کے مجسمے بنا کر ان کی پوجا کرنا شروع کر دی تھی۔ یہ تھا وہ کردار، یہ تھی وہ حکمت جس کی وجہ سے ایک 17 سالہ لڑکے نے صرف زمین ہی نہیں، دل بھی فتح کر لیے۔ محمد بن قاسم ہندوستان کا دروازہ کھول چکا تھا، اب اس کی نظریں آگے کی طرف تھیں، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ جس وقت وہ لوگوں کے دل جیت رہا ہے، ہزاروں میل دور کیپٹل دمشق میں اس کے اپنے خلیفہ کے دربار میں اس کی موت کا فیصلہ لکھا جا رہا ہے۔ لیکن محمد بن قاسم کی افسوسناک موت سے پہلے ایک بات جاننا ضروری ہے کہ آخر وہ کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے محمد بن قاسم آج بھی زندہ ہے۔ اس کے ماننے والے تو شاید اسے بھول بھی جائیں، لیکن دشمن کبھی نہیں بھولتے۔ آخر کیوں انہوں نے 1300 سال بعد بھی محمد بن قاسم کو زندہ رکھا ہوا ہے؟ محمد بن قاسم کے کوئی 1000 سال کے بعد یورپ کے قلب میں ایک تحریک اٹھی جسے دنیا آج انقلاب فرانس کہتی ہے۔ اس انقلاب نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ اس سے پہلے دنیا مذہب کی بنیاد پر بنی ہوئی اور بٹی ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد دنیا کو ایک نئی تقسیم ملی، زبان کی بنیاد پر تقسیم۔ قوم پرستی کی تحریکوں نے تو پوری انسانی تاریخ کو ہی ری رائٹ کر دیا۔ ان لوگوں کو بھی ہیرو بنا دیا جو کبھی ہیرو نہ بنتے، بلکہ ان میں ہیرو والا میٹیریل ہی نہیں تھا۔ کیسے؟ ابھی بتاتا ہوں۔ جب محمد بن قاسم کے باب الاسلام یعنی سندھ میں قوم پرستی کی یہ لہر پہنچی تو یہاں ایک نیا فلسفہ سامنے آیا، یہ کہ محمد بن قاسم تو لٹیرا تھا، اصل ہیرو تو راجہ داہر ہے، کیونکہ وہ دھرتی کا بیٹا تھا، وہ سندھی تھا۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ یہ کہ جس راجہ داہر کو سن آف سوائل بنا کر، پیور سندھی ہیرو بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، وہ اصل میں سندھی تھا ہی نہیں، وہ تو کشمیری برہمن تھا۔ اس کے خاندان نے تو بدھ مت کے ماننے والے لوکل سندھیوں سے حکومت چھینی تھی اور ہندو راج قائم کیا تھا۔ اب قوم پرستوں کا ہی رول یہاں اپلائی کریں، جس کے مطابق محمد بن قاسم عرب سامراج تھا، تو راجہ داہر برہمن سامراج کیوں نہیں؟ اور اس سے بڑھ کر یہ کہ جس قوم پرست رہنما نے راجہ داہر کو سندھ کا پہلا شہید قرار دیا، وہ ہمیشہ خود کو فخر سے سید کہلاتے رہے، یعنی عرب زادے۔ ان کا تو حال یہ تھا کہ اپنی سب سے چھوٹی، سب سے لاڈلی بیٹی کی شادی کسی غیر سید میں نہیں ہونے دی، حالانکہ وہ لڑکا بھی سندھی ہی تھا، بس سید نہیں تھا۔ جو قوم پرستی آگ کو اپنا داماد بھی نہ چننے دے، اس قوم پرستی کا ہم اچار ڈالیں گے۔ اور یہ سندھیوں کی بات میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ آج کا موضوع سندھ ہے، ورنہ اس حمام میں سبھی ننگے ہیں، کیا سندھی، کیا عرب، کیا ترک، ایرانی، بنگالی، پنجابی، پٹھان، بلوچ۔ قوم پرستی کی پٹی آنکھوں پر بند جائے تو کچھ نظر نہیں آتا۔ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، اصول کیا ہے، میرٹ کیا ہے، سب ختم ہو جاتا ہے۔ میں تو یہی کہوں گا کہ جب تک مسلمان اس اندھی قوم پرستی سے اپنی جان نہیں چھڑائیں گے، ان کو کبھی فلاح نہیں ملے گی۔ وہی بات جو علامہ اقبال نے کہی تھی کہ بتان رنگ و خوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تورانی رہے باقی، نہ ایرانی، نہ افغانی۔ یہ رنگ اور خون کے بت توڑنا آج کے مسلمانوں کی پہلی ذمہ داری ہے، اس کے بغیر انہیں کبھی وہ عروج دوبارہ نہیں مل سکتا۔ لیکن جسے یہ قوم پرستی کا وائرس لگ جائے، اسے تو سب برے لگیں گے۔ علامہ اقبال برا لگے گا، اکبر الہ آبادی بھی برے لگیں گے، نسیم حجازی بھی برا لگے گا، صرف اس لیے کیونکہ وہ اپنی بنیاد، اپنی شناخت، اپنی آئیڈینٹی کو اسلام سے جوڑتے ہیں۔ انہیں ماسکو سے اٹھنے والی آئیڈیالوجی کبھی پرائی نہیں لگے گی، انہیں یورپ سے اٹھنے والی کوئی تحریک بری نہیں لگے گی۔ مارکسزم، لیننزم، کیپٹلزم، یہ ازم، وہ ازم، یہ کسی کی بھی سائیڈ ہو جائیں گے، لیکن نہیں ہوں گے تو اسلام کی طرف نہیں ہوں گے۔ اس کی طرف بلانے والے ہر بندے سے نفرت کریں گے، کیونکہ
انہیں دوسرا کوئی مسئلہ نہیں، ان کا مسئلہ اسلام ہے اور بس۔ اس پر مزید بات کرنے سے پہلے ذرا محمد بن قاسم کی طرف واپس چلتے ہیں، جس کے قدم اس کم عمری میں ہی اپنی المناک موت کی طرف بڑھ رہے تھے۔ یہ فروری 715 تھا۔ دمشق میں بنو امیہ کے چھٹے خلیفہ ولید بن عبد الملک کا انتقال ہو گیا۔ اس کی جگہ اس کا بھائی سلیمان بن عبد الملک تخت پر بیٹھا، وہ جسے ایک بندے سے حد سے زیادہ نفرت تھی، حجاج بن یوسف سے۔ وہ حجاج کی ہر نشانی مٹا دینا چاہتا تھا، اسے آپ ذاتی دشمنی کہہ لیں یا کچھ بھی، لیکن یہ بات ہے کہ اس کے بہت سالڈ ریزنز تھے۔ حجاج کا دور بربریت اور وحشت کا دور تھا۔ اس نے جو مظالم ڈھائے اس کے اثرات کوفہ سے لے کر مکہ اور مدینہ تک موجود تھے، اور ان اثرات کو مٹانا سلیمان نے اپنی ذمہ داری سمجھا، اور پھر ایکشن اسٹارٹ ہو گیا۔ حجاج کی ایک ایک نشانی کو مٹا ڈالا گیا، جن میں سب سے اہم تھا محمد بن قاسم، وہ جو سندھ میں 3 سال سے زیادہ وقت گزار چکا تھا اور اب پورے ہندوستان کو فتح کرنے کا خواب دیکھ رہا تھا۔ لیکن ایک دن اسے ایک خط ملا خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کی طرف سے کہ جہاں بھی ہو، جس حال میں بھی ہو، خود کو سندھ کے نئے گورنر کے حوالے کرو اور دمشق پہنچ کر دربار خلافت میں حاضری دو۔ یہ کھلا ڈیتھ وارنٹ تھا، اور یہ بات محمد بن قاسم بھی اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ساتھیوں نے بہت کہا، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم یہاں ایک الگ حکومت بنا لیتے ہیں، تمہیں بادشاہ بنا لیتے ہیں، دمشق نہ جاؤ، مارے جاؤ گے۔ لیکن محمد بن قاسم نے کہا، میں ایک سپاہی ہوں، اور سپاہی اپنے خلیفہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتا، چاہے حکم اس کی موت کا ہی کیوں نہ ہو۔ جی ہاں، محمد بن قاسم نے اپنی جان بچانے کے لیے بھی بغاوت کا راستہ نہیں چنا، اور پھر دنیا نے وہ منظر دیکھا جس نے تاریخ کو شرمندہ کر دیا۔ وہ شخص جس نے اموی حکومت کو نئے فرنٹیئرز تک پہنچایا تھا، جس نے ہندوستان کے دروازے کھول دیے تھے، قیدی بنا لیا گیا، اور اسی حال میں ایک دن اس کی جان چلی گئی۔ آخر کیوں؟ پہلے ایک کہانی سناتا ہوں، پھر حقیقت بتاؤں گا۔ کہانی یہ ہے کہ جو سندھ فتح کرنے کے بعد مال غنیمت بھیجا گیا تھا، اس میں راجہ داہر کی 2 بیٹیاں نرمل اور سورج بھی تھیں، جنہوں نے خلیفہ سے آ کر جھوٹ بولا کہ محمد بن قاسم انہیں پہلے ہی استعمال کر چکا ہے۔ اس الزام پر خلیفہ نے نہ صرف محمد بن قاسم کو عہدے سے ہٹایا، بلکہ سندھ میں نیا گورنر لگا کر اسے پہلا حکم یہ دیا کہ محمد بن قاسم کو جانور کی کھال میں باندھ دیا جائے اور اسی حال میں خلیفہ کے سامنے حاضر کیا جائے۔ یہ تکلیف محمد بن قاسم کیا کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ سفر شروع ہوا اور تیسرے دن ہی محمد بن قاسم کا انتقال ہو گیا۔ اس کی لاش ایک صندوق میں ڈال کر دارالحکومت دمشق پہنچائی گئی، جہاں خلیفہ سلیمان بن عبد الملک نے اسے داہر کی بیٹیوں کو دکھایا، جو بہت خوش ہوئیں اور کہا کہ خلیفہ صاحب، آپ نے انصاف تو کر دیا، لیکن کچھ جلد بازی دکھا گئے۔ ہم نے تو جھوٹ بولا تھا، بادشاہت ہمارے خاندان سے چلی گئی، ہم مجبور اور قیدی بن گئے، پردیس میں آ گئے۔ ہمارا مقصد یہ تھا کہ محمد بن قاسم سے اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لیں، وہ مشن پورا ہو گیا۔ یہ سنتے ہی خلیفہ نے ان دونوں لڑکیوں کو بھی سزائے موت دے دی۔ بڑی ہی فلمی کہانی ہے، بالکل ایک ایپک فلم کا ڈرامائی اور ٹریجک اینڈ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ کئی ہسٹورینز ایسے ہیں جو کہتے ہیں یہ صرف ایک کہانی ہے۔ اصل میں محمد بن قاسم کی موت کی وجہ یہ نہیں تھی، بلکہ اس کا ریزن صرف اور صرف پولیٹیکل تھا۔ بس خلیفہ سلیمان بن عبد الملک صرف اور صرف حجاج کی لیگیسی کو ختم کرنا چاہتا تھا، اور اس نے صرف محمد بن قاسم ہی نہیں، دوسروں کے ساتھ بھی یہی کیا۔ جیسے فاتح اسپین کے بیٹے کو سزائے موت دے دی گئی، فاتح بخارا اور سمرقند قتیبہ بن مسلم کو عہدے سے ہٹایا گیا، یہاں تک کہ اس نے بغاوت کر دی اور پھر مارا بھی گیا۔ اور پھر ہماری آج کی کہانی کا ہیرو محمد بن قاسم، جو صرف 20 سال کی عمر میں عراق کی ایک جیل میں قید تنہائی میں مارا گیا۔ بڑی سے بڑی کامیابی بھی ان تینوں کو بدترین انجام سے نہیں روک پائی۔ محمد بن قاسم کا کوئی قصور نہیں تھا، سوائے اس کے کہ وہ حجاج بن یوسف کا رشتہ دار تھا۔ تاریخ میں ایسا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ اس نے کوئی غلط کام کیا ہو، اس کے دامن پر کوئی داغ ہو۔ یہ صرف ایک ہیرو کا قتل نہیں تھا، یہ میرٹ کا بھی قتل تھا۔ ذرا سوچیں، 1 منٹ کے لیے امیجن کریں، اگر محمد بن قاسم کو واپس نہ بلایا جاتا، اس کی عمر صرف 20 سال تھی اور وہ سندھ، ملتان اور پنجاب سب فتح کر چکا تھا، گجرات اور کاٹیا واڑ کے راجاؤں کو امن معاہدے کرنے پر مجبور کر چکا تھا۔ ابھی اس کے سامنے زندگی پڑی تھی۔ اگر وہ زندہ رہتا تو شاید ہندوستان کی تاریخ بالکل مختلف ہوتی۔ مسلمانوں کو ہندوستان میں حکومت قائم کرنے کے لیے 500 سال انتظار نہ کرنا پڑتا، لیکن ایک بادشاہ کی ذاتی انا نے سب کچھ بدل دیا۔ محمد بن قاسم کے جاتے ہی داہر کے ایک بیٹے نے دوبارہ برہمن آباد پر قبضہ کر لیا۔ بنو امیہ کی گرفت کمزور ہوتی گئی
یہاں تک کہ سن 750 میں خود بنو امیہ کی حکومت ہی ختم ہو گئی، اور آج تک کے لیے یہ سوال زندہ ہو گیا کہ محمد بن قاسم ہیرو تھا یا ویلن۔ آج ہمارے ہاں کچھ طبقے ایسے ہیں جو ضد لگائے بیٹھے ہیں، ایک اپنے مذہبی عقیدے کی وجہ سے تاریخ کو اپنے حق میں مولڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو دوسرا پوری تاریخ کو ری رائٹ کرنے پر نکل پڑا ہے، کیونکہ وہ اس بات پر شرمندہ ہے کہ وہ اس مذہب کے ماننے والوں میں کیوں پیدا ہو گیا۔ اسے مغرب کے سامنے اپنی اس شرمندگی کو مٹانا ہے، اس لیے وہ اس تاریخ کو آج کے تقاضوں کے مطابق ڈھالنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، یہ جانے بغیر کہ تاریخ کبھی کسی سانچے میں نہیں ڈھلتی۔ پرانے مورخین نے تاریخ کو افسانہ بنایا، اب ماڈرن ہسٹورینز بھی یہی کر رہے ہیں، چاہے کتابوں میں کریں، پوڈ کاسٹ میں کریں یا پھر یوٹیوب ویڈیوز میں۔ جتنا مارجن آف ایرر آپ راجہ داہر کو دے رہے ہیں، اگر اتنا بھی بن قاسم کو دے دیں تو آپ کو کہانی سمجھ آ جائے گی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بنو امیہ نے دین کی بنیادوں پر کوئی اسلامی حکومت نہیں بنائی تھی، لیکن اس کے خلاف کفر سے مل جانا، راجہ داہر کو ہیرو بنا لینا، یہ سمجھ سے باہر ہے۔ لیکن وہ جو یہ کہتے ہوں کہ ہم 5000 سال سے فلاں قوم کے ہیں اور 1000 سال سے مسلمان ہیں، گویا مسلمان ہونا ان کے لیے کوئی کمتر چیز ہے، تو ایسی بات کرنے والوں سے ہم اور آپ کیا امید لگا سکتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ اسلام ہی دنیا کا پہلا دین تھا، پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام بھی مسلمان تھے، اور جو بھی اسلام کی طرف بلاتا ہے انسانوں کو اپنے اصل دین کی طرف لاتا ہے۔ آج کے یہ سب مذاہب، عقیدے، تقسیم، یہ سب بعد میں ہوئی، اصل دین تو اسلام ہی تھا اور اسلام ہی ہے۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے، یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے، اور جو اس سے بھی انکاری ہے تو میرے خیال میں اسے مسلمانوں جیسا نام رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو وجہ کوئی بھی ہو، سیاسی مقصد ہو یا کچھ بھی، محمد بن قاسم ذریعہ بنا ہم سندھ والوں کے لیے، ہند والوں کے لیے اسلام کی طرف واپسی کا، اپنے اصل دین کی طرف لوٹنے کا۔ سندھ والوں نے اس سے جو محبت کی، اس کی تلوار کی وجہ سے نہیں، اس کے کردار کی وجہ سے کی۔ آج اگر سندھ کی فضاؤں میں اللہ اکبر کی صدا گونجتی ہے، کروڑوں دلوں میں اللہ کی یاد موجود ہے، تو اس 20 سالہ نوجوان کی وجہ سے جو عراق کے ایک گمنام قید خانے میں مظلومیت کی موت مار دیا گیا، شاید یہ سمجھ کر کہ اس کا نام مٹ جائے گا، لیکن وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گیا۔ سندھ اور ہند کے مسلمان کبھی اپنے اس پہلے ہیرو کو نہیں بھلا سکتے۔